اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ 6 چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں، اپنی زندگی میں 6 چیزیں لے آئیں، وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور ابرار کے لیے جنت ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کے اصول 5، گنو 5 اصول ایمان کے: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب۔ یہ ایمان کے اصول 5 ہوئے، 5۔ اس کو ایک مانو۔ دوسرے، ایتائے مال محبوب، آپ کا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ پھٹا جوتا دے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دیا۔ جو مال آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو ایمان کے اصول 5 ایک۔ دوسرے، ایتائے مال محبوب، آپ کا محبوب مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں۔ تیسرے، نماز قائم کرنا۔ چوتھے، زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ الگ ہے، یہ فرض ہے، اور مال محبوب دینا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اس کے بعد ایفائے عہد، ایفائے عہد، وعدے کا پورا کرنا۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن حکیم نے والموفون بعہدہم کہہ کر کے تاجروں کو ایک عجیب نسخہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی تجارت اگر وہ کر رہے ہیں تو کامیابی کی ضمانت کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، وہ کیا ہے؟ ایفائے وعدہ۔ مال لے کر کے آئے تو وقت کے اوپر پیسہ دے دینا۔ کریڈٹ کب بنتی ہے؟ جب آدمی ایفائے وعدہ کا پاس کرتا ہے۔ مال لے آئے اور جہاں سے مال لائے ہیں 6 مہینہ رگڑا رہے ہیں اس کو، بیچارہ جوتیاں گھس رہا ہے اور آپ پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہیں، دوبارہ آپ کو مال دے گا وہ؟ بلکہ آپ کا فیم ہی خراب کر دے گا کہ اس کو مال نہیں دینا، وعدے کا پکا نہیں ہو۔ تو تجارت کے میدان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، کریڈٹ بنانا ہے، تو قرآن نے ایک نسخہ دیا ہے، ایفائے وعدہ کا پاس و لحاظ رکھو، تجارت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک نکتہ عجیب بتاتا ہوں کہ ایفائے عہد سے پہلے جو 4 چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں جملے فعلیہ آیا ہے اور یہ جملے اسمیہ ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جملے اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کبھی کبھی تو کافر اور مشرک بھی وعدے کا لحاظ کر لیتے ہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ زندگی بھر ایفائے وعدہ کا پاس کرو، والموفون بعہدہم، زندگی بھر۔ غیر مسلم بھی وہ بھی وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تمہارے اندر ایفائے وعدہ کا پاس اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا جزو لائن تک بن جائے۔ اور چھٹی چیز، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، خوشی اور غم، خوشحالی اور بدحالی، آسانی اور پریشانی، دونوں حالتوں میں صبر۔ اگر یہ 5 بلکہ 6 چیزیں کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ایمان کے اصول 5، ایتائے مال محبوب، اقامت صلاۃ، ایتائے زکوٰۃ، ایفائے عہد، اور صبر علی الباسا، یعنی پریشانی کے اندر آدمی صبر کرے۔ یہ 6 چیزیں اگر آ گئیں انسان کی زندگی میں تو سمجھو وہ ابرار کے زمرے میں آ گیا۔ اور ابرار کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جنت کے اندر ابرار جائیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات کہی گئی ہے، اس کو آج لے جاؤ ذہن کے کسی کونے میں بٹھا لو۔ آیت کریمہ دیکھو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ عجیب بات، کیا کہا گیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ ربط کیا ہے دونوں میں؟ بڑی گہری بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محنت سے میں نے کمایا تھا دوسرا لے گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ
بہت ساری آفتیں جو اس کے اوپر آنے والی تھیں، جو اس کو ہلاک کر دیتی، تباہ و برباد کر دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان تمام حادثات سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. بڑی بڑی ہلاکتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے. کتنی بڑی بات کہی گئی دیکھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ خود انسان کی ذاتی سلامتی کا ضامن. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور بہت ساری ہلاکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. اس کے بعد حج کا بیان ہے. کہا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں. حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 10 دن. شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. حج 9 ہجری میں فرض ہوا. اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر پہلا اور آخری حج ادا فرمایا. سن 9 ہجری کے اندر حج کی فرضیت ہوئی اور اگلے سال سن 10 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ نے ادا فرمایا. کیا سمجھا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ صرف ایک. یہاں چاہے پڑوسی یا رشتہ دار پریشانی سے جوجھ رہا ہو، بھوکا مر رہا ہو، اس کی طرف آدمی نہیں دیکھے گا، بلکہ نفلی حج کرنے کے لیے ہر سال گھومنے پھرنے کے لیے مکہ مدینہ چلا جاتا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتا ہے 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے. تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، آپ نے وہ فرض حج ادا کر لیا. اب نفلی حج آپ ادا کریں، اس کی اجازت ہے، لیکن بھائی پاس پڑوس اور رشتہ دار اور اقربا کو بھی تو دیکھ لو کہ وہ پریشان حال تو نہیں ہے. نبی نے ایک حج کیا ہے زندگی میں، اور کتنے عمرے کیے ہیں؟ 4. یاد رکھو، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں. عمرے کی فضیلت کیا ہے؟ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ آدمی نے کیا تو دوسرا عمرہ کرنے تک جتنے گناہ ہیں اس کے، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. ثواب ہے عمرے کا. ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں آدمی کے، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور حج والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ حج مقبول، حج مبرور، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی عمرہ رمضان شریف کے اندر کر لے تو حج کے برابر ہے. رمضان شریف میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی بخاری کی روایت. حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں بمبئی میں یا جہاں سے آپ جا رہے ہیں، حیدرآباد سے جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں آپ نے میقات کے اوپر احرام باندھ لیا، یہ یہیں سے باندھ لیا آپ نے. اب آپ جائیں گے، پہلے عمرہ کریں گے. کیا کریں گے آپ؟ عمرہ. کیسے کریں گے؟ جاتے ہی. ارے مولوی بھی پریشان ہو جاتا، پہلے کیا کرنا. اب دیکھیے، میں نے کتاب المناسک پوری کی پوری پڑھی ہے، لیکن مجھے بھی بعض جگہ پریشانی اٹھانی پڑی. میرے ساتھیوں نے بتایا کہ ایسا ایسا کرنا ہے. بتائیے. تو مناسک سیکھ کر جائیے. آپ یہاں سے پہنچے، آپ احرام تو یہیں سے بات کر کے گئے، جاتے ہی آپ وضو بنائے. وضو کرنے کے بعد آپ احرام باندھیے. وہاں پہنچتے ہی وضو کریں. وضو کرنے کے بعد اب دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. وضو بنایا آپ نے، آپ کو طواف کرنا. کیسے کریں گے طواف؟ آپ حجر اسود کے پاس جائیں، بوسہ دیں. آپ بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استلام کر لیں اور وہیں سے چکر شروع کریں طواف.
پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، تینوں چکروں میں آپ رمل کریں گے، یعنی تھوڑا سینہ آگے نکال کر، اور اس کے بعد پھر 4 جو چکر ہیں وہ معتدل انداز میں. یہ 7 چکر ہو گئے. شروع کہاں سے کریں گے آپ؟ حجر اسود سے. اور جیسے ہی آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے، رکن یمانی کو استلام کریں گے. موقع ملے تو ہاتھ لگا دو یا استلام کر لو بس. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے مقام ابراہیم پر، اور جا کر کے 7 مرتبہ صحیح بین صفا والمروہ کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ سر کے بال اتروا دیجئے. آپ کا عمرہ ہو گیا. یہ ہوا عمرے کا طریقہ. عمرہ کرنے کے بعد اگر آپ نے احرام اتار دیا اور اس کے بعد مکہ ہی سے 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے پھر احرام باندھا اور حج کے ارکان ادا کیے، تو یہ حج جو آپ کا ہوا وہ حج تمتع ہوا. تمتع مانے فائدہ اٹھانا. حج تو کیا ہی اس نے، عمرہ بھی کر لیا، فائدہ ہو گیا. یہ ہوا حج تمتع. اور حج قران میں کیا ہے؟ حج قران میں عمرے کے بعد آدمی احرام نہیں اتارتا، احرام پہنے ہی پہنے حج کے ارکان ادا کر لیتا ہے. یہ حج قران ہوا. اور ایک ہے حج افراد، اس میں صرف آدمی حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا. اگر آدمی قربانی ساتھ لے گیا تو حج تمتع افضل ہے. قربانی نہیں لے گیا، قربانی نہیں لایا تو قربانی نہیں لے گیا اور قربانی نہیں دینا اس کو، تو حج افراد افضل ہے. یہ حج کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا کون سا حج تھا؟ حج قران تھا. حج تمتع اور حج افراد نہیں، حج قران تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لیڈر کی مثال دی ہے. لیڈر کیسا ہوتا ہے، خراب قسم کا لیڈر کیسا ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. فرمایا کہ وہ عوام کے سامنے آتا ہے تو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، بلند بانک دعوے کرتا ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ بنا دوں گا، یہ فیسلٹیز دوں گا. لیکن جب اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو عذاب بن کر کے وہ عوام کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. یہ خراب لیڈروں کی مثال دی گئی. لہذا ایسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سارے کے سارے لوگ جو پیدا ہوئے اس وقت، وہ لوگ اور بہت عرصے تک سب توحید پر کاربند تھے، ان میں اختلاف نہیں تھا. کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، ان میں اختلاف نہیں تھا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کیوں بھیجے؟ لوگوں کے درمیان کتاب کیوں نازل فرمائی؟ اس کی وجہ بتائی کہ ان میں اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف کی وجہ بتائی گئی کہ اختلاف و گمراہی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے شروع ہوئی. جاہلوں سے اختلاف و گمراہی کا آغاز نہیں ہوا، پڑھے لکھے علم والے لوگوں سے اختلاف و گمراہی کا آغاز ہوا. اختلاف و گمراہی کی ابتدا ہوئی، ان پڑھ اور جاہل لوگوں سے اختلاف و گمراہی کا آغاز نہیں ہوا. اور یہ اختلاف اور گمراہی کا آغاز کیوں ہوا؟ سبب کیا تھا؟ اپنی ناک اونچی کرنا، ہم حق پر تو نا حق پر، میری بات صحیح تیری بات غلط، بغیم بینہم. اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، اور یہ ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو افضل، اپنی بات کو اعلیٰ قرار دینے والے کون لوگ ہوتے؟ جاہل لوگ نہیں ہوتے، عالم لوگ ہوتے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے. اس کا مطلب یہ کام جو کیا ہے یہ عالم لوگوں نے کیا ہے، ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے اختلاف اور گمراہی کی ابتدا نہیں کی. شرک بھی اسی اختلاف سے پیدا ہوا.
تو انبیاء آئے، کتابیں اتری. اس کے بعد اب مسائل آ رہے ہیں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کوئی مشرک لڑکا مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. کوئی مسلم لڑکا مشرکہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے. یعنی اسلام اور غیر اسلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک خط فاصل ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا جب تک کہ دونوں ایمان والے نہ ہوں. اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور بتایا جا رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیچر دیا ہے عورتوں کا کہ وہ مہینے میں 5 دن 7 دن 8 دن ہر ایک کے ایام ہوتے ہیں، جس کو ہم ایام ماہواری کہتے ہیں. ان میں مردوں کو ان سے مقاربت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. جب وہ فارغ ہو جائیں حیض سے، خون بند ہو جائے، اس کے بعد مقاربت کر سکتے ہیں. اچھا، خون بند ہو جائے غسل ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ علامہ البانی اور امام ابو حنیفہ دونوں کہتے ہیں کہ غسل ضروری نہیں ہے، خون رکنا یہ وجہ تھا اور سبب تھا، یہ وجہ اور سبب ختم ہو گئے، آدمی مقاربت کر سکتا ہے. لیکن قرآن میں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب تک غسل نہ کر لے مقاربت نہ کرو. لہذا صحیح ہے یہ کہ غسل کر لیں اس کے بعد مقاربت کی. اچھا، اس کو اذا کہا گیا ہے. آدمی حالت حیض میں اگر مقاربت کرے تو گناہ، اور دوسرے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ بھی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسے سوزات وغیرہ کی بیماری لگ سکتی ہے اس کو. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، ایلا، غصے میں آ کر کے شوہر نے کہہ دیا کہ میں 3 مہینے تک 4 مہینے تک میں تجھ سے مقاربت نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم کھاتا ہوں. اب اگر 4 مہینے کا ہے 3 مہینے کا ہے تو 3 مہینے سے پہلے ہی اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو چونکہ پہلے اس نے رجوع کیا ہے اور کہا تھا 3 مہینے سے پہلے ہی رجوع کر لیا، تو اب اسے کفارہ دینا پڑے گا. کون سا کفارہ؟ قسم کا کفارہ. قسم کھایا نا اس نے. کفارہ قسم کیا ہے؟ 3 دن روزے رکھے، اگر روزے نہ رکھے تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے، اگر کھانا بھی نہ کھلائے تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دے. یہ کفارہ یمین ہے، قسم توڑنے کا کفارہ. کیا ہے؟ 3 دن یا تو روزے رکھے، روزہ اگر نہیں رکھ رہا ہے تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دے. یہ کفارہ یمین ہے، قسم توڑنے کا کفارہ. اچھا، 4 مہینے گزر گئے، اب 4 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے؟ اب چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں ایلا. 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا. 4 مہینے جیسے پورے ہوئے، اب چاہے یہ رجوع کر لے یا اس کو طلاق دے دے. اگر طلاق نہیں دے رہا ہے 4 مہینے کے بعد تو پھر پنچ بیٹھیں گے، عدالت کے ذریعے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی. یہ ہے ایلا. کوئی آدمی قسم کھا لے اور مدت متعین کر دے کہ میں اتنی مدت تک خدا کی قسم تجھ سے بات نہیں کروں گا، اس سے مقاربت نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. یہ ایلا للذین یولون من نسائہم والی جو آیت ہے اس میں اسی ایلا کے مسئلے کا بیان ہے. اس کے بعد کہا گیا کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ عورت کتنے دنوں تک عدت گزارے گی؟ مطلقہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض گزر جائیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. ایک مسئلہ اور، ایک مجلس میں اگر 3 طلاق یا 1000 طلاق دے دیا ہے تو ایک ہی طلاق مانی جائے گی. تیسرا مسئلہ، عورت 2 ہی طلاق کے ساتھ مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے اور 2 ہی طلاق کا حق مرد کو ہے. تیسری طلاق اگر اس نے دے دیا
تو اب رجوع نہیں کر سکتا. 2 طلاق دیا اس نے نا, اب رجوع کر لے. تیسرا اس نے اگر دے دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا. تا آ کے وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے, پھر وہ اپنی مرضی سے شوہر اس کو طلاق دے دے تو شوہر اول کے لیے حلال ہوگی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ 2 طلاق دے دیے اس نے 2 طہر کے اندر, 2 پاکیوں کے اندر, تو رجوع کا حق ہے. تیسرے طلاق کے بعد وہ حق ختم ہو گیا رجوع کا. 3 طلاق اس نے دے دیا. اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت پاک ہوئی, پاکی ہی میں طلاق دینا ہے نا, عورت پاک ہوئی, طلاق دے دیا, 3 حیض گزر گئے, پھر اس نے طلاق 2 جو اور ہیں وہ نہیں دیے. اب یہ عورت بائنا ہو گئی, اس کے نکاح سے نکل گئی, اگرچہ 2 طلاق ابھی باقی ہیں, اس لیے کہ عدت گزر گئی نا. ہاں اس میں سہولت یہ ہے کہ وہ عورت ابھی اس نے کہیں شادی نہیں کی ہے تو بغیر حلالے کے, حلالے شرعیہ کے, اس کے نکاح میں لائی جا سکتی ہے. ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں, فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ماقل ابن یسار ایک صحابی ہیں, ان کی بہن جمیلہ وہ حضرت عاصم ابن عدی کے نکاح میں دی ہوئی تھی. انہوں نے ان کو 1 طلاق دے دی اور عدت پوری کی پوری 3 حیض گزر گئی. ان کو بڑا دکھ ہوا. یہ ماقل بن یسار کے پاس آئے حضرت عاصم ابن عدی, کہا کہ تمہاری بہن کو میں دوبارہ نکاح ثانی کے ساتھ اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا. بہت برا بھلا کہا حضرت ماقل بن یسار نے, میں نے اتنی اچھی لڑکی اپنی بہن میں نے تمہارے نکاح میں دی تھی, تم نے میری بہن کی قدر نہیں کی, اسے طلاق دے دیا, اب میں تمہارے نکاح میں اس کو دینے والا نہیں. تو آیت اتری. لڑکی بھی چاہ رہی ہے کہ جہاں میں نے پہلے بار عزت دی ہے اب اسی کے ساتھ میں زندگی بھر رہوں, تو تم کیوں روکتے ہو؟ نہ روکو. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. جو لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا. ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. کچھ لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں, وہاں ولی نہیں ہوتا, ولی کی اجازت نہیں ہوتی. بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے. بھاگ کر کے جو لڑکی نکاح کر لے اس کا نکاح نہیں ہوتا, اس سے پیدا ہونے والے بچے حلال ہی نہیں ہوتے. تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر, باپ ولی ہے, باپ موجود نہ ہو تو بیٹا ولی ہے وغیرہ, تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لڑکی اگر کہیں اپنی پسندیدہ جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو ماں باپ کو اس میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے, اس کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے. اب زندگی اس کو گزارنی ہے. اگر لڑکا سچ مچ صوم و صلات کا پابند ہے, اچھا ہے, کاروبار اچھا ہے, دے دینے میں کیا حرج ہے؟ لڑکی کی پسند کو مقدم رکھا جائے. لیکن اگر ولی یہ دیکھ رہا ہے, باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور شادی کرنا چاہ رہی, وہ لڑکا صوم و صلات کا پابند نہیں ہے, مشرک ہے, کاروبار سے نہیں ہے, تو ولی کا فیصلہ مقدم گردانا جائے گا. اس کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنی مرضی سے اسے شادی نہیں کر سکتی. دیکھو دونوں کی رعایت ہو گئی, لڑکی کی بھی رعایت ہے اور ولی کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اگر اچھا سمجھ رہا ہے تو دے دے, اور اگر اچھا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا حق محفوظ ہے ولایت کا. اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ بچہ پیدا ہو تو عورتیں دودھ کتنے سال تک پلائیں؟ کہا کہ 2 سال تک. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے, درست نہیں ہے. اچھا ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ 2 سال کے اندر بچہ اگر دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. مثلا ماں جو ہے وہ تو حرام ہے ہی اس کے اوپر, لیکن ماں نے دودھ نہیں پلایا بلکہ کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلایا, تو 2 سال کے اندر ہی, ابھی بچہ 2 سال کا ہے, 2 سال کے اندر ہی اگر اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جائے گی, اور اس سے جو لڑکی پیدا ہوگی اس کی رضائی بہن ہوگی, اس سے شادی نہیں ہو سکتی, وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی. کوئی بھی عورت کسی بھی لڑکے کو دودھ پلا دے, لیکن 2 سال کے اندر. 2 سال کے بعد جوان آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو
حرام نہیں ہوتی. بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا عورت کو دودھ پی لے تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے چلتا ہے, کوئی ماں نہیں ہو جاتی ہوں, اس لیے کہ 2 سال یہ مسئلہ ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ آیا تھا. کہا گیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, 2 سال کے اندر ہی اگر وہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی. اچھا کتنی مرتبہ پی لینا ہے؟ 1 مرتبہ کھینچ کر کے پی لے تب بھی اس کی ماں نہیں ہوتی, 2 مرتبہ کھینچ کر پی لے تب بھی ماں نہیں ہوتی, 5 مرتبہ اگر کھینچ کر وہ پی لے دودھ تو اس کی ماں ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے. اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اب یہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کتنے دنوں تک عدت گزارے گی؟ کہا 4 مہینہ 10 دن. متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. یہاں سمجھ لیجئے مطلقہ عورت کی عدت 3 ہے. جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن, اور بچی جس کو ابھی ایام ماہواری شروع نہیں ہوا, شادی ہو گئی طلاق بھی ہو گئی, ایام ماہواری شروع ہی نہیں ہوئے, تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. یہ اور اگر کوئی اور ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے, اس کو کسی نے طلاق دے دیا, تو ابھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ابھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. ابھی طلاق دیا اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, اس کی عدت پوری ہو گئی. گویا کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے. اچھا اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. مہر, لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی ہو رہی ہے, مہر متعین ہو گئی 5,000 روپے. اب لڑکا لڑکی کو لے کر کے گھر گیا, ابھی اس سے ملا نہیں, طلاق ہو گئی, کتنی مہر دے گا؟ آدھی, 2,500 دے گا. اور اگر مل لیا اس سے, ملنے کے بعد کوئی بات بگڑ گئی, طلاق دے دیا, اب کتنی مہر دے گا؟ پورے 5,000. مہر متعین تھی 5,000, اب خلوت صحیحہ سے پہلے دے دیتا ہے تو 2,500, خلوت صحیحہ یعنی ملنے کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے تو پورے 5,000 دینے پڑیں گے. اور نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی, نہ 2,000 نہ 4,000 نہ 10,000, کچھ نہیں. اب لڑکا لڑکی کو گھر لاتا ہے, خلوت صحیحہ سے پہلے, ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے. اب کتنا دینا؟ 1 جوڑا کپڑا. اور اگر خلوت صحیحہ یعنی ملنے کے بعد دیتا ہے تو کیا دینا پڑے گا اس کو؟ مہر مثل. یہ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نا, خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہو گئی ہے, اب کتنی دے گا مہر؟ مہر مثل. مہر مثل کا مطلب کیا؟ لڑکی کی بہن کا جتنا مہر ہے, اگر 5 لاکھ روپیہ تو 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا اس کو. لہذا مہر متعین کر لیا کرو, کہیں مہر مثل نہ دینا پڑے. یہ مہر کے مسئلے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے. اس کے بعد لفظ متاع کا لفظ ہے, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. یہ بہت زبردست مسئلہ ہے, اور شاہ بانو کیس کی آپ نے اسٹڈی کی ہوگی, طلبہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے گہرائی کے ساتھ اس کیس کا مطالعہ کیا ہوگا. جب شاہ بانو کے شوہر نے شاہ بانو کو طلاق دے دی تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ مجھے زندگی بھر نفقہ ملنا چاہیے, اور غالباً عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانو کو زندگی بھر نفقہ شوہر کی طرف سے دیا جائے. اور قرآن کی اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا. مہاراشٹرا کے ہمارے سابق سی ایم, سابق وزیر اعلیٰ عبد الرحمن انتولے, اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا کہ میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی اور دوسرے پارے کی, اس کا مطلب میں مولویوں سے زیادہ سمجھتا ہوں. اس کا کہنا کیا تھا کہ مطلقہ عورت کو زندگی بھر نان نفقہ دیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں کیا متاع کا وہی مطلب ہے. متاع کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا متاع, دنیا کی زندگی متاع ہے. متاع کا مطلب عارضی سامان ہے. تو لفظ متاع خود بتا رہا ہے کہ عارضی طور پر دلجوئی کے لیے طلاق کے بعد عورت کو کچھ دے دو, یہ متاع ہے. متاع کا مطلب عارضی چیز, نہ کہ زندگی بھر اس کو نان نفقہ دیا جائے. قرآن نے متاع کہا ہے, متاع کا مطلب زندگی بھر نان نفقہ نہیں, بلکہ عارضی طور پر
طلاق دینے کے بعد بیوی کی دلجوئی کے لیے جو سامان دے دیا جائے وہ متاع ہے، زندگی بھر نان نفقہ اس کو دیا جائے یہ لفظ متاع کی حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ تو ہوئی نقلی دلیل۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ شادی کس کو بولتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کب بنتے ہیں؟ ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں اجنبی ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، نکاح کے ذریعے، عقد کے ذریعے دونوں شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں۔ عقد مانے گانٹھ۔ اب بولو، طلاق کے بعد گانٹھ کھل جاتی ہے، یہ اجنبی یہ بھی اجنبیہ، دونوں کو عقد کے ذریعے، عقد مانے گرہ لگانا، نکاح کے ذریعے گرہ لگا دی گئی۔ اب ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت عقد کے ذریعے میاں بیوی بن جاتے، گانٹھ کے ذریعے، نکاح کے ذریعے۔ اب طلاق کیا ہے؟ یہ گانٹھ کا کھول دینا، کھل گیا۔ پہلے کھلا تھا تو میاں بیوی نہیں تھے، اب طلاق کے بعد یہ گانٹھ جو تھی، عقد سے جو گانٹھ لگی تھی وہ گانٹھ کھل گئی، اب دونوں پھر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ تو عقل یہ بات کیسے مانے گی کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کو زندگی بھر نان نفقہ دیتا رہے؟ عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ پتہ نہیں۔ لہذا عقلی طور پر بھی طلاق دینے کے بعد مطلقہ کو زندگی بھر نان نفقہ دینا صحیح نہیں ہے، عقلاً بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہلے توحید پر قائم تھے، یہ بہت شیطان قوم تھی، اور آج دنیا میں جتنی بھی گندگیاں پھیل رہی ہیں یہ انہی کی کارستانیاں ہیں۔ تو ان کی بدماشی کی وجہ سے جب یہ توحید کے راستے سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ بہت مضبوط قوم تھی، وہ آئے اور انہوں نے ان کو تہہ تیغ کیا، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے، تابوت سکینہ بھی لے گئے۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ، تابوت سکینہ لے گئے۔ تابوت مطلب جانتے ہیں آپ؟ وہ جس میں عیسائی حضرات مردوں کو رکھ کر کے دفن کرتے ہیں، تابوت، اس کو تابوت سکینہ کہا ہے قرآن حکیم نے۔ سکینہ کا مطلب یہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل جب لڑتے تھے تو اپنے ساتھ میدان جنگ میں رکھتے تھے، تو ان کے دل کو سکون رہتا تھا اور بڑی بہادری سے، بڑی بے جگری سے لڑتے تھے، ان کا دل بندھا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو تابوت سکینہ، سکون کا تابوت، یعنی یہ لڑتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تابوت سکینہ کی وجہ سے۔ اس میں کیا تھا تابوت میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، تورات تابوت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور تورات، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ بقایا جات، کچھ چیزیں اس کے اندر تھیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ صرف پیغمبروں کے تعلقات کی پیغمبروں کے تبرکات کی افادیت ہے۔ سچ مچ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبروں کی تبرکات ہیں تو ان سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور حضرت ہارون وغیرہ کے لباس وغیرہ جو اس تابوت میں رکھے رہتے تھے، ان کی وجہ سے دل کو سکون رہتا تھا ان کو، تو فائدہ ہے۔ تو پیغمبروں، صرف پیغمبروں کی تبرکات کی افادیت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ واقعی پیغمبروں کی تبرکات ہوں۔ آج منہ مبارک، نالے مبارک اور پتہ نہیں کون کون سی مبارک چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، یہ فلاں نبی کا قدم ہے، اور ان کو تبرک سمجھ کر کے لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو افادیت کا حامل سمجھتے ہیں، لیکن تحقیق اس بارے میں نہیں ہے
محقق طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر ہی کے تبرکات ہیں. رہا اولیاء کے خود ساختہ تبرکات، قبر کا غسالہ، قبر کو دھل کر کے جو پانی اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں شرکیات کی قبیل سے ہیں، بدعات کی قبیل سے ہیں. تبرکات وہی افادیت کے حامل ہے کہ حقیقی طور پر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ پیغمبر ہی کی چیز ہے اور یہ پیغمبر ہی کا تبرک ہے. اگر محقق نہ ہو تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. جب ان کے اندر بد اعتقادی آ گئی تو عمالقہ ان کے اوپر جب مسلط ہوئے تو ان کو خوب انہوں نے قتل کیا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے. اللہ، دیکھو ہماری بدعملیوں کی وجہ سے کتنی مسجدیں ہم سے چھین لی گئی. تو جب آدمی بدعملی میں کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے نا تو عبادت گاہوں کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. تو آدمی بدعمل نہ بنے، اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا رہے. بہت روئے، بہت پیٹے، گڑ گڑائے، اللہ سے توبہ کی. وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم عمالقہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تابوت سکینہ واپس لائیں گے ہم جو ہم سے وہ لوگ چھین کر لے گئے، اور ہمارے لیے کمانڈر بنا دیجیے آپ. تو وقت کے بادشاہ نے اللہ کے حکم سے طالوت نامی ایک آدمی کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا، بادشاہ بنایا. اس پر اختلاف کیا، ان کا کام ہی اختلاف تھا. کہنے لگے یار اس کے پاس مال کہاں ہے؟ انا یکون لہ المال، اس کے پاس مال کہاں ہے؟ انا یکون لہ الملک ولم یؤت سعۃ من المال، وہ بادشاہ بننے کے لائق کہاں ہے؟ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو نبی نے کہا کہ کمانڈر ان چیف بننے کے لیے مال کی ضرورت کہاں ہے؟ اس کے لیے تو بسطن فی العلم والجسم ہونا ضروری ہے. ایک تو جو آئین جہاں بانی ہے، حکمرانی کے جو اصول ہیں ان سے واقف ہو اور قوت نافذہ رکھتا ہو. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لہذا اسی کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے. نہیں مانے وہ. تو وقت کے نبی نے یہ کہا اچھا اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے طالوت کے لیے تو کیا تم ان کو اپنا کمانڈر مانو گے؟ بولے ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمالقہ کے درمیان کوئی مصیبت پھیلا دی. اب تمام لوگ پریشان ہو گئے، اس مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تابوت سکینہ ہم لوگ چھین کر کے لائے ہیں شاید اسی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے. تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر کے دو بیل جوت کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کے ملک کی طرف ہانک دیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیل تابوت سکینہ لے کر بیل گاڑی کے اندر چل رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بیل لے جا نہیں رہے ہیں بلکہ ہمارے فرشتے ان بیل کو لے جا کر کے بنی اسرائیل کے ملک میں لے جا رہے ہیں، ان کے مقامات کے اوپر لے جا رہے ہیں. تحملہ الملائکہ، ملائکہ ہانک کر کے اس تابوت سکینہ والی بیل گاڑی کو طالوت کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ طالوت کو اپنا کمانڈر بناؤ. اب طالوت کو کمانڈر ان چیف مان لیا گیا، بادشاہ مان لیا گیا. اب ایک فوج تیار ہوئی. فوج کتنی تھی؟ بخاری میں برا ابن عازب کی روایت ہے کہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی، 309 یا 313. ایک روایت 309 کی بھی ہے اور ایک روایت 313 کی ہے. جو بدر کے اصحاب کی تعداد تھی وہی تعداد اصحاب طالوت کی تھی. چلے اللہ نے فرمایا ہے جو لڑنے کے لیے جا رہے ہو نا آزمائے جاؤ گے ایک نہر کے اوپر. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک نہر پر آزمائے جاؤ گے، جو اس آزمائش میں پورا اترا وہی آگے جائے گا لڑنے کے لیے. کیا کون سی آزمائش؟ کیا کہ اس نہر کے پاس جب پہنچو گے تو پیاس تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی. جو پیٹ بھر کر کے پانی پی لے گا وہ نہیں جا سکے گا، وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا. ہاں جو تھوڑا بہت پی لے گا معمولی، وہ جو ہے دوسرے نمبر پر ہوگا، اور جو لوگ پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ اول نمبر ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ طالوت کے لشکر میں 3 قسم کے لوگ تھے. ناقص الایمان جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا اور کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. جالوت سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے یہ لوگ، جو عمالقہ کا بادشاہ تھا.
تو ناقص الایمان جو تھے وہیں سے جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا تھا وہیں سے بھاگ گئے. بقیہ جو کامل الایمان تھے تھوڑا تھوڑا پانی پی لیا. اکمل الایمان تو انہوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں کامل الایمان لوگوں کو قلت کی کمی ہوئی کہ ارے یہ تو بہت سارے لوگ پانی پی پی کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, اب ہم تو بہت قلیل رہ گئے. لیکن اکمل الایمان بولے نہیں, فتح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے ہوتی ہے, قلت اور کثرت کا کوئی معنی نہیں ہوتا. بہرحال گئے اور داؤد علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر بنے اس لشکر میں شامل ہیں, انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عمالقہ کے اوپر فتح دی. آخر میں اللہ نے یہ فرمایا انک لمن المرسلین, اے ہمارے حبیب آپ دیگر رسولوں کی طرح آپ مرسل ہیں. بتایا گیا کہ آپ نہ تو اوتار ہیں نہ تو آپ میں خدائی حلول کیے ہوئے, بلکہ آپ مرسل ہیں. مرسل کا مطلب میں سمجھاتا ہوں. خط ہوتا ہے نا, خط, یہ خط ہے, ایک بھیجنے والا ہوتا ہے, تو جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کو مرسل بولتے ہیں, اور خط جو بھیجا جا رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, مرسل. اور جس کی طرف بھیجا جائے مرسل الیہ. فرمایا کہ آپ مرسل ہیں خط کی طرف. تو خط میں وہ بھیجنے والا اندر ہوتا ہے کیا, یا یہ خط وہی بےعینی مرسل ہو جاتا ہے؟ نہیں. تو فرمایا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں, پیغامبر ہوتے ہیں. وہ نہ تو دیوتا ہوتے ہیں نہ تو اوتار ہوتے ہیں, نہ ان کے اندر خدائی حلول کیے ہوتی ہے, خالی وہ میسنجر ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجے ہوئے ہوتا ہے. انک لمن المرسلین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے دیوتا ہونے کا رد فرما دیا, اوتار ہونے کا رد فرما دیا, یہ بھی رد فرما دیا کہ ان کے اندر خدائی حلول کیے ہوئے ہوتی ہے. یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.